قول الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صلوات ارباب اعضاء سورہ حج کی جس آیہ مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ اور خیر کو انجام دو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ علماء مفسرین، علماء شیعہ، علماء اہل سنت نے فرمایا، روایت نقل کی کہ جب بھی قرآن میں خطاب و ایمان والوں کو اللہ کے رسول فرماتے، اس سے مراد ہیں علی والے۔ ایمان والوں کا خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ علی والوں کو خطاب ہو رہا ہے۔ اب خطاب ہو رہا ہے علی والوں کو، لیکن اللہ علی والوں کو خطاب میں کیا کہہ رہا ہے؟ علی والوں کو خطاب ہوا، علی والوں کو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے علی والو، اے علی والو کیا کرو؟ اللہ کیا کہہ رہے قرآن میں؟ رکوع کرو۔ قرآن میں اللہ فرما رہے، اے علی والو، اے ایمان والو رکوع کرو، واسجدوا سجدے گزار بن جاؤ، واعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت گزار بن جاؤ، وافعلوا الخیر اور خیر کے اعمال انجام دو، لعلکم تفلحون جب تم اعمال خیر انجام دو گے، عبادت گزار بن جاؤ گے، سجدے گزار بن جاؤ گے، رکوع کرنے والے بن جاؤ گے، اللہ فرماتا ہے اے علی والو تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی۔ لہٰذا دیکھیں اس آیت مجیدہ میں دو چیزوں کا مطالبہ کیا گیا ہے، علی والوں سے دو چیزوں، خطاب ہوا علی والوں کو اور تقاضا کیا دو چیزوں کا۔ ایک ہے عبادت، سجدہ اور رکوع بھی عبادت میں شامل ہے۔ پہلے کا رکوع بھی کرنا ہے، سجدے گزار بھی بننا ہے، اور پھر اگلے جملے میں فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ اپنے رب کے عبادت گزار بندے بن جاؤ۔ تو اس کے بعد فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ اور خیر کے اعمال بھی انجام دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ سے مراد اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے صرف عبادت خیر نہیں ہے، بلکہ کچھ اور اعمال ہیں جو وہ بھی خیر ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وحلی بیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیں ذرا دیکھیں اس آیت کے جو ہمیں مصداق نظر آتے ہیں، وہ وارث قرآن امام زین العابدین لہٰذا امام کی اگر ہم سیرت پر توجہ کریں، آپ کی سیرت میں چند پہلو ہمیں نظر آتے ہیں۔ امام کی زندگی کا ایک پہلو جو امام رکوع کرنے والے بھی ہیں، امام سجدہ گزار بھی ہیں، امام اللہ کی عبادت کرنے والے بھی ہیں، اور دنیا والوں کو یہ بتا رہے ہیں خبردار ولایت کے نام پہ کبھی سجدے نہ چھوڑنا، ولایت کے نام پہ رکوع نہ چھوڑنا، ولایت کے نام پہ عبادتیں نہ چھوڑنا۔ جب ہم وارثان جنت اللہ کی عبادت سے بے نیاز نہیں ہیں، ہم سجدے گزار ہیں، ہم رکوع کرنے والے ہیں، ہم عبادت گزار ہیں،
کوئی یہ نہ سمجھے میں نے آل محمد کی ولایت کا دم بھر لیا ہے اور مجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا امام نے اپنے عمل سے پاک سیرت کا نمونہ پیش کیا۔ دیکھیں قرآن میں اللہ نے فرشتوں کا جو تعارف کرایا ہے، قرآن میں اللہ نے فرشتوں کو ساجدین سے تعبیر کیا ہے۔ جو فرشتے ہیں وہ کون ہیں؟ ساجدین ہیں۔ اور اللہ نے انبیاء کو قرآن میں عابدین سے تعارف کرایا۔ انبیاء کون ہیں؟ عابدین۔ ملائکہ کون ہیں؟ قربان جاؤں اگر چوتھے امام کی سیرت کی طرف نگاہ کریں، اگر ملائکہ کی صف میں دیکھیں تو سید الساجدین نظر آتے ہیں، اور اگر انبیاء کی صف میں دیکھیں تو زین العابدین نظر آتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ بھئی ملائکہ کون ہیں؟ ساجدین۔ انبیاء کون ہیں؟ عابدین۔ اب عابدین کی زینت کون؟ زین العابدین۔ سجدے گزاروں کے سردار کون؟ سید الساجدین۔ اللہ اکبر، یہ عظمت بخشی ہے تو امام زین العابدین کو صلوات پڑھ دے۔ اور امام تو ایسے زین العابدین ہے، روایت ہے کہ میدان محشر میں آواز آئے گی، این زین العابدین۔ جب منادی ندا دے گا تو وارث شریعت مصطفیٰ امام زین العابدین آئیں گے، ہر ایک دیکھے گا کون ہے جس کی زین العابدین کے نام سے ندا دی گئی۔ اللہ اکبر۔ امام کی سیرت کے اس پہلو پہ بھی نگاہ ہونی چاہیے۔ ہم نے تو اپنے بچوں اور نسلوں کو یہی صرف بتا دیتے ہیں، جو مجالس میں زیادہ بیان ہوتا ہے کہ ہمارے امام 40 سال یا 35 سال آپ گریہ کرتے رہے، لیکن امام کی سیرت کے ہر پہلو کو نمایاں کرنا چاہیے۔ جہاں امام زین العابدین اپنے بابا کے عزادار تھے، وہاں اپنے رب کی عبادت گزار تھے، اور بندگی کا بہترین درس دیا ہے تو امام زین العابدین علیہ السلام۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی۔ لہٰذا ملتا ہے، روایت ہے، علماء نقل کیا کہ چوتھے امام جب ایک دن نماز پڑھ رہے ہیں تو شیطان نے خود کو اژدہا کی شکل میں بدلا اور آ کر امام کے پاؤں مبارک پہ کاٹنے لگا۔ امام اپنی نماز کو جاری رکھے۔ اللہ اکبر۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، امام علیہ السلام نے ایک اس کے منہ پہ تماچا رسید کیا، اور آپ نے جو کلمہ پڑھا اس سے شیطان دفع ہوا۔ تو جب امام اپنی نماز کو خشوع اور خضوع سے مکمل کر چکے، نماز کے بعد تماچا رسید کیا اور شیطان مردود دور ہوا، تو ہاتف غیبی کی طرف سے منادی نے ندا دی، انت زین العابدین، انت زین العابدین، انت زین العابدین، کہ اے علی ابن الحسین، اگر عبادت گزاروں کی زینت ہیں تو فقط آپ کی ذات ہے۔ اب میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ ہمارے امام کیا ہیں؟ زین العابدین ہیں۔ یہاں پر میں ایک میسیج دیا کرتا ہوں اپنے بچوں اور نوجوان نسل کو، امام ہیں زین العابدین، عبادت گزاروں کی۔ اب سوال ہے، یہ عبادت گزار کون ہے؟ جن کی زینت ہیں امام زین العابدین، یہ عبادت گزار کون ہیں؟ کیا وہ یہودی ہیں؟ کیا وہ عیسائی ہیں؟ کیا وہ ناسبی ہیں؟ آپ سب یہی کہیں گے وہ عبادت گزار جن کے دل میں نور ولایت علی ابن ابی طالب۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ یا علی
بھئی ہمارا ایمان ہے جب تک علی اور اولاد علی کی محبت نہیں ہے اللہ وہ عبادتیں منہ پہ مار دیتا ہے۔ عبادت کی قبولیت کے لیے محبت اہل بیت شرط ہے، جس طرح بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی، بغیر ولایت اور محبت آل محمد کے بھی کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اب یہاں پر امام کس کی زینت ہیں؟ جن کے دلوں میں نور ولایت آل محمد ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے ہم نے، امام تو ہیں عبادت گزاروں کی زینت، کیا ہم وہ عبادت گزار ہیں کہ ہماری زینت زین العابدین بنے؟ بھئی رسول کی امت کے افراد تو ہم ہیں، ہم عبادت گزار ہوں گے تو ہماری زینت امام زین العابدین ہوں گے، ہمارے سردار چوتھے امام ہوں گے۔ لیکن اگر ہم عبادت گزار نہیں ہیں تو وہ صرف ان کی زینت ہیں، ان کے سردار ہیں جو عبادت گزار ہیں۔ ادھر سے ہم کہتے ہیں وہ ہیں سید الساجدین، چوتھے امام کا جو لقب بیان کرتے ہیں سارے ذاکرین خطباء علماء بیان کرتے ہیں کہ امام کا لقب ہے سید الساجدین، سجدے گزاروں کی سردار۔ سید الساجدین کا مطلب ہے سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ اب یہ سجدے گزار کون ہیں؟ کیا یہودی ہیں؟ کیا عیسائی ہیں؟ کیا ناصبی ہیں؟ وہ سجدے گزار جن کے دل میں نور ولایت محمد والے محمد۔ اب یہ دیکھنا ہے کیا ہم سجدے گزار ہیں ہمارے سردار امام سید الساجدین ہو؟ سوال ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں ہمارے چوتھے امام ہیں سید الساجدین، وہ ہیں سجدے گزاروں کے سردار، اور میرا دوست اپنے آپ کو اس قابل بنا تیرا سردار سید الساجدین ہو، اپنے آپ کو اس قابل بنا کہ تیری زینت سے زین العابدین ہو۔ وہ امام جو پاک سیرت کے مالک، کہ جب امام کی کنیز سے پوچھا گیا امام کی سیرت اور کردار کے بارے میں بتاؤ، کنیز کہتی ہے تفصیل سے بتاؤں یا مختصر بتاؤں؟ کہا مختصر بتاؤ۔ کیا بتاؤ؟ مختصر۔ کہا مختصر یہ ہے کبھی میں نے وارث دین امام زین العابدین کے لیے رات کو سونے کے لیے بستر نہیں بچھایا، کبھی دن کو میں نے کھانے کے لیے دسترخوان نہیں لگایا۔ رات کو عبادت گزار ہوتے ہیں اور دن کو روزے دار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ چوتھے امام کی پاک سیرت ذرا دیکھے تو صحیح، اپنے بچوں اور اپنے جوانوں اپنی نسل کو سمجھائیں تو صحیح کہ کربلا میں امام زین العابدین جب پلٹے ہیں، امام نے جہاں اپنے بابا کی مظلومیت پہ آنسو بہائے ہیں، اپنی پاک سیرت کا نمونہ بھی پیش کیا ہے۔ لہذا یہ امام اس قدر عبادت گزار، امام کی یہ سیرت طیبہ اب ملتا ہے تاریخ میں۔ اب دیکھیں کنیز نے کیا جواب دیا، یعنی میں نے امام کے لیے بستر نہیں بچھایا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ امام رات کو کچھ دیر کے لیے آرام کرتے تھے۔ یعنی یہ کب کرتے تھے جو اس روایت سے استفادہ ہوتا ہے؟ کنیز کے بعد سوتے تھے، اس کے اٹھنے سے پہلے بیدار ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہمارے امام۔ آج موبائل سرانے ہیں، نماز صبح کو اٹھنے کے لیے بھی فرصت نہیں ہے۔ امام یہ نہیں کہتے تھے کنیز کو مجھے صبح کی نماز کے لیے بیدار کر دینا۔ اے چوتھے امام کے حبداروں، امام کی سیرت سے سمجھیں، غلاموں کنیزوں کے بعد سو رہے ہیں، ان کے اٹھنے سے پہلے بیدار ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس گھڑیوں کا سسٹم ہے، موبائل سسٹم ہے، اولاد ہے، سب کچھ بیدار کرنے والے ہیں، لیکن نماز کے لیے کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ جب صبح کا آغاز بھی اللہ کی نافرمانی سے کریں، دن کو کیا ہمیں توفیق خدا ملے گی؟ صبح کا آغاز بھی اللہ کی نافرمانی سے کریں،
نماز کو قضا کر کے۔ تو لہٰذا امام کی سیرت نقل کی ہے علماء محدثین نے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا جو کمرہ تھا، اس زمانے کے کمرے بہت چھوٹے ہوتے تھے۔ امام رات کو جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، ملتا ہے کہ 500 درخت تھے، ہر درخت کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرتے، جو 1000 رکعت نماز نافلہ ادا کرتے، اور اپنے گھر میں کچھ نمازیں ادا کرتے، ساری رات عبادت، مناجات، ذکر، قرآن، دعا۔ جب نماز پڑھ کے تھک جاتے، کچھ دیر کے لیے آرام کرنا چاہتے، تاریخ کا یہ جملہ گواہ ہے، امام چھوٹے بچوں کی طرح اپنے گھٹنوں پر چل کے اپنے بستر پہ آرام کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت کب آتی ہے انسان پہ؟ جو انسان چلنے سے لاچار ہو جائے۔ امام اللہ کی عبادت کر کے اتنا تھک جاتے تھے کہ ایک کمرے کے کونے سے دوسرے کونے میں امام کے لیے جانا مشکل ہے۔ کس قدر عبادت خدا! جو وارث جنت ہیں وہ اتنا سجدہ گزار ہوں، جو وارث جنت ہیں وہ اتنی عبادت گزار ہوں، اور ہم ولایت کے نام پہ نمازیں چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز کی ضرورت، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آج کل یہ فکر دی جا رہی ہے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، دربار یزید میں جب ہمارے چوتھے امام قیدی تھے، علی کی بیٹیاں قیدی کھڑی تھیں، اذان ہوئی اور یہ یزید ملعون اپنے تخت سے نیچے اترا، اس لعین نے اپنی زبان سے ایک جملہ ادا کیا، لا حاجت لی فی الصلاۃ، مجھے نماز کی ضرورت نہیں۔ یہ کس نے کہا؟ یزید نے۔ اور میرا دوست، یہ یزیدی فکر ہے کہ مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ کربلا والوں نے تو بتا دیا، لاشوں پہ لاشیں پڑی ہیں لیکن نماز ظہر کو ادا کیا۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھ دے محمد، اللہم صلی علی۔ امام کی سیرت، اہل بیت کی یہ سیرت ہمارے لیے، جن کے دل میں نور ولایت آل محمد نہیں ہے اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ لہٰذا ہم مومنوں کے لیے، ہم آل محمد کے حبدار اور ان کی سیرت پہ عمل نہ کریں۔ لہٰذا امام کی سیرت، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی۔ امام فرماتے ہیں، روایت ہے کہ جب میں نے اپنے بابا کو دیکھا نا، کثرت سجود کی وجہ سے آپ کی پیشانی پہ گٹے پڑ گئے، آپ کے پاؤں متورم ہو گئے، آپ کی آنکھیں جو ہے وہ سوزش ہو گئی رونے کی وجہ سے، آپ کا بدن ضعیف ہو گیا، کمزور ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بابا کی یہ حالت دیکھی نہ گئی، امام کثرت عبادت کی وجہ سے میں رونے لگا۔ میری کیفیت یہ ہوئی، میں اپنے بابا امام زین العابدین کو کثرت عبادت کی وجہ سے جب نحیف، کمزور، ضعیف، آثار سجدے پیشانی پہ، آنکھوں میں گریہ کی وجہ سے میں نے جب دیکھا نا حالت اس قدر آپ کی ہے، تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے گریہ کیا۔ مجھے دیکھ کر میرے بابا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، ذرا میرے جد علی کا صحیفہ تو لے آؤ۔ میں ان کا صحیفہ لے کر آیا جس میں پڑھا کہ امیر المومنین کی عبادت کا جو ذکر ہے، اور امام زین العابدین فرماتے ہیں، من یقدر علی عبادت علی ابن ابی طالب، کون ہے جو علی ابن ابی طالب جیسی عبادت کرے، ان جیسا عبادت گزار بنے۔ اے میرا لال، تم میری اس عبادت کو دیکھ کے تجھ سے برداشت نہیں ہوتا، او میں قربان جاؤں علی ابن ابی طالب کی عبادت۔ اللہ، ایک صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ۔ اور امام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں میرے بابا کثرت سے سجود کرتے تھے، ہر سال میں 2 مرتبہ اعضائے سجدہ کو کاٹنا پڑتا تھا۔ 5 اعضائے سجدہ، پیشانی، ہتھیلیاں اور گھٹنے۔
گٹے پڑ جاتے تھے، اس لیے امام کا ایک لقب ہے ذو صفانات، گٹوں والا۔ جو گرہیں پڑ جاتی ہیں نا، اونٹ آپ دیکھتے ہیں جو اونٹ ہوتے ہیں اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ان کے گھٹنوں پہ گرہیں پڑ جاتی ہیں، جگہ سخت ہو جاتی ہے۔ کثرت سجود کی وجہ سے امام کے اعضائے سجدہ پہ بھی گرہیں پڑ جاتی تھیں۔ امام فرماتے ہیں میرے بابا ہر 6 ماہ بعد ان اعضائے سجدہ کو کٹواتے تھے۔ کیوں کٹواتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ وہ اعضائے سجدہ کنیز یا غلام کو دیتے تھے، جاؤ اسے میرے کفن کے ساتھ رکھ دو۔ اللہ اکبر، اے وارث جنت امام، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے کفن کے ساتھ ان اعضائے سجدہ کو رکھوا رہے ہیں۔ کیوں؟ وصیت ہے کہ جب میں قبر میں لحد میں مجھے اتارا جائے اس کو بھی میرے کفن میں رکھا جائے۔ مولا کیوں؟ زین العابدین کو حیا آتی ہے اپنے رب سے ملاقات کرے اور زین العابدین کے ہاتھ خالی ہوں۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیں یہ وارث جنت امام کس قدر عملی تیاری کر رہے ہیں، اور ہم دیکھیں ہم کہاں ہیں؟ ہمارے ائمہ خدا یہ پاک سیرت، یہ پاک کردار ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد، اللہم صلی علی۔ روایت ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی، بابا دے بلند صلوات، اللہم صلی علی وعجل فرج۔ مولا علی علیہ السلام کی ایک بیٹی تھیں جن کا نام تھا فاطمہ۔ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو بلایا، کا عرض کی، کہنے لگی اے رسول اللہ کے بزرگ صحابی، آپ امام زین العابدین کی خدمت میں گزارش کریں۔ اہل بیت رسول میں سے یہ بزرگ شخصیت اب یہی رہ گئی ہیں، تو ان کا کثرت سجود کی وجہ سے پیشانی پہ گٹے پڑ چکے ہیں، بدن ضعیف اور نحیف ہو گیا ہے، حالت غیر ہو گئی ہے، یعنی جو ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ آپ ان سے التماس کریں وہ اپنی عبادت میں کمی کریں، آپ ان سے التماس کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں میں آیا مسجد النبوی میں مسجد میں جب آیا تو امام محراب عبادت میں تھے، امام نماز سے فارغ ہوئے، میں نے خدمت امام میں جب گیا، سلام کے بعد امام نے اکرام اور تعظیم کرتے ہوئے مجھے اپنے پہلو میں بٹھایا۔ جب تعظیم کی میں نے عرض کی فرزند رسول، اللہ نے جنت آپ کے لیے بنائی ہے، اللہ نے جنت آپ کے حبداروں کے لیے بنائی ہے، اللہ نے جہنم کو آپ کے مخالفین کے لیے بنائی ہے اور آپ کے دشمنوں کے لیے بنائی ہے۔ فرزند رسول اتنی مشقت اور زحمت میں خود کو کیوں ڈالا ہوا ہے؟ کچھ عبادت کم کر دیں، قربان جاؤں۔ اس وقت وارث دین امام زین العابدین، اللہم صلی علی، امام نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں کہ سنو، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے اصحاب ایک مرتبہ رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ، آپ اتنے صاحب کرامت ہیں، آپ کی کوئی خطا یعنی ترک اولا جیسی بھی چیز بھی تحریر میں نہیں آتی، اللہ نے اس قدر آپ کو برگزیدہ رکھا ہے کہ ملائکہ آپ کا اس قدر اکرام کرتے ہیں، آپ کیوں اس قدر مشقت کرتے ہیں، اس قدر زحمت اور اس قدر عبادت خدا آپ زیادہ کرتے ہیں؟ تو سید الرسل امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی پنڈلیاں سوج جاتی تھیں، ان کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے، پھٹ جاتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ سید الرسل، اور یہ حالت ہوتی تھی۔ اصحاب کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ امام حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو وہی جواب دے رہے ہیں رسول کی زبانی،
کہا کہ رسول کو جب اصحاب نبی نے کہا آپ مشقت نہ کریں، آپ کو اللہ نے صاحب کرامت رکھا ہے، آپ کیوں اتنی زحمتیں کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا الم اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہو جاؤں؟ یہ جو میں عبادت کر رہا ہوں یہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ وہ اللہ کی عبادت کرنا، سجدے گزار بننا، یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ اور جو عبادت نہیں کرتا، سجدہ گزار نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کا وہ کفر کرتا ہے۔ تو گویا امام نے یہ جواب دیا۔ اور پھر آخری جملہ جو امام نے اس حدیث میں فرمایا، فرماتے ہیں میں اپنے آباء و اجداد کے اسی راستے پہ رہوں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ اللہ، یہ وارثان جنت کا یہ کردار، اور ذرا ہم دیکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں۔ لہٰذا امام کی سیرت جو آپ وارث جنت ہو کے بتا رہے ہیں کہ میں جب عبادت خدا سے بے نیاز نہیں ہوں، سجدے اور رکوع سے بے نیاز نہیں ہوں، خبردار ہماری ولایت کے نام پہ نمازیں نہ چھوڑ دیں۔ دوسرا آیت مجیدہ میں جو پیغام دیا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اے ایمان والو خیر کے اعمال انجام دو۔ خیر کے اعمال عبادت بھی ہے اور دیگر اعمال بھی ہیں۔ اب چوتھے امام اعمال خیر جو انجام دیتے تھے، امام کی سیرت میں ملتا ہے کہ جب مدینے میں حملہ ہوا تھا یزید کی طرف سے، 400 بیوہ عورتیں جو کثیر اولاد کے ساتھ تھیں، امام ان سب خواتین کی کفالت کرتے تھے۔ اللہ، اور تاریخ گواہ ہے، رات کی تاریخی میں امام زین العابدین علیہ السلام اپنے کاندھے پہ وہ کھانے کی بوریاں اٹھا کر جب جاتے تھے، فقراء کے دروازے پہ لوگ انتظار، یتیم، غریب، بیوہ عورتیں انتظار کرتی، کہتی تھی کہ وہ دیکھو وہ تھیلے میں روٹیوں والا آ گیا ہے۔ اور امام اپنے چہرے پہ نقاب اوڑھ کر جاتے تھے، کسی کو معلوم نہ ہو کہ یہ کون ہے۔ لوگ سمجھتے تھے، تاریخ کہتی ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ علی ابن الحسین علیہ باللہ بخیل ہیں، ہم پہ خرچ نہیں کرتے، ایک اور مہربان ہے جو رات کی تاریخی میں آ کر دے جاتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں وارث دین امام زین العابدین نے کبھی بھی پلٹ کر نہیں کہا اے مجھ کو بخیل کہنے والو، جو رات کو آنے والا مہربان ہے وہی تمہارا امام ہے۔ کبھی نہیں کہا، یہ بھی پسند نہ کیا کہ ان کو شرمندہ کریں۔ لیکن جب امام کی شہادت ہوئی دھاڑے مار مار کر روتے تھے۔ جس امام کو پوری زندگی شرمندہ کرتے رہے وہی مہربان امام ہمارے دروازوں پہ آتا۔ اللہ اکبر، یہ امام کی سیرت۔ اور جب امام کو ملتا ہے کہ غسل دینے لگے تو وہ نشان موجود تھے جو بوریاں اٹھاتے تھے، فقراء اور غریبوں کے دروازوں پہ لے جاتے تھے۔ تو لہٰذا امام کی صرف سیرت یہ نہیں ہے کہ عبادت گزار بن جائیں، بلکہ معاشرے میں جو پست لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، مومنین ہیں، مسلمان ہیں، ان کی بھی مدد کریں۔ موجودہ حالات میں جو ہمارا پاکستان وطن عزیز جس بحران کا شکار ہوا ہے، سیلاب میں، اس میں ہماری شرعی ذمہ داری بنتی ہے اپنے دامن خیر سے جتنا آپ کے لیے ممکن ہے، آپ اپنے دامن خیر سے ضرور آپ فنڈ بھیجیں، امین لوگوں کے ہاتھوں سے بھیجیں۔ جو ایسی تنظیمیں موجود ہیں الحمدللہ ملتان میں، ملتان سے باہر، آپ ان کے ذریعے سے، کوئی زیادہ نہیں کر سکتا 50 روپے دے سکتا ہے وہ بھی دے دیں۔ پتہ نہیں وہ 50 روپے آپ کا دیا ہوا پتہ نہیں کس کی بھوک کو مٹا دے، نہ جانے کس بچے کی بھوک اور پیاس کو ختم کر دے۔ اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مل کے صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی۔ امام فرماتے ہیں تھوڑا دینے سے شرماؤ نہیں، نہ دینا اس سے بھی بدتر ہے۔ یعنی انسان کے اگر آپ کے پاس گنجائش ہے 1000 روپے، 500، 100 روپیہ، 50 روپیہ، بچوں کو بھی رغبت دلائیں
کہ بیٹا آپ امام حسین کی محبت میں آج کی خرچی ان سلاب زندگان کو آپ اسی پیسے میں بھجوا دو۔ یہ بچوں کی ہم تربیت کریں گے، حضرت جبرائیل امین نے آ کے ان کی تربیت نہیں کرنی، یہ والدین نے کرنی، یہ میں نے اور آپ نے کرنی۔ صلوات پڑھ دیں محمد لہٰذا آج کل سوشل میڈیا پہ ایک کلپ چل رہا ہے، یعنی دیکھیں افسوس ہوتا ہے، امت اسلامیہ کو درس دے رہے ہیں درس قرآن، اور اس میں تعصب یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ شیعہ علاقوں میں جو شیعہ افراد ہیں، آپ ان میں جب آپ کو پتہ چل جائے وہاں پر ان کو کچھ بھی نہ دیں، باقاعدہ وہ نام لے کے کہہ رہے ہیں، آپ شیعوں کو فنڈ نہ دیں، ان کی ہیلپ نہ کریں، ان کی مدد نہ کریں۔ وہ کہنے والا کہہ رہے ہیں آپ بریلویوں کو دیں، آپ فلاں کو دیں، آپ سب کو دے دیں، شیعوں کو نہ دیں۔ میں کہتا ہوں یہ درس قرآن تو دے رہے ہیں لیکن قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔ کاش جس ہستی پہ قرآن نازل ہوا اس کی تعلیمات کو تو سمجھ لیتے۔ سید الرسل اپنی پاک زبان سے فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے اشرف افضل بہترین انسان وہ ہے جو انسانیت کو فائدہ پہنچائے۔ نبی میں اس نے نہیں فرمایا کہ تم یہ دیکھو یہ مذہب کا سنی ہے یا شیعہ ہے، نبی نے فرمایا یہ دیکھو یہ انسان ہے۔ اور الحمدللہ یہ مذہب آل محمد کا یہ طر امتیاز ہے۔ ہمارے تمام علماء فقہا، ہمارے آیت اللہ سیستانی ہوں، راہبر معظم آیت اللہ خامنائی ہوں، ہمارے جتنے فقہا ہیں سب کا یہ فتویٰ ہے، سلاب زدگان موجودہ حالات میں چاہے اہل سنت ہمارے بھائی ہیں جو ہماری جان ہیں یا شیعہ ہیں جس مسلک سے جو رکھتے ہیں، اہل سنت کے جس مکتب اور فکر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ بغیر تعصب کے ہر مسلمان کی مدد کریں۔ اسلام اور قرآن ہمیں محبت کا درس دیتا ہے، یہ کیا ہم درس قرآن میں تعصب کو لے کر بیٹھ جائیں اور ہم کہیں کہ یہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اگر یہ سیلاب کی وجہ سے یہ برباد ہو رہے ہیں تو ان کو کچھ نہ دیں۔ میں اپنی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمیں حسین ابن علی، ہمیں علی اور اولاد علی نے جو پاک سیرت دی ہے، آپ یہ نہ دیکھیں یہ کس مکتب سے ہے، آپ یہ دیکھیں یہ انسان ہے، حضرت آدم کی اولاد ہے، وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے اپنی انسانیت کے رشتے کو نہ بھولیں اور اپنے ایمان کو سامنے اور اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کی بھی بڑھ چڑھ کر مدد کریں، مومنین کے بھی خدمت گزار بنیں اور اپنے وطن عزیز سے محبت رکھتے ہوئے ہر شہری جو مشکل میں گرفتار ہے اس کی مدد کریں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و صلی اللہ علیہ۔ لہٰذا اہل بیت نے ہمیں پاک سیرت دی ہے، جہاں وہ عبادت گزار وہاں اعمال صالح کرنے والے بھی۔ لہٰذا آخری ایک روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، بار الہ جنت میں میرا کیا مقام ہے؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ جنت میں مکان دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ بتاؤ تو نے میرے لیے پہلے کیا کیا، پہلے یہ بتاؤ، میں جنت میں تمہارا محل اور مقام بتاتا ہوں، پہلے تم یہ بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں بار الہ سجدت لکا، میں نے تیرے لیے سجدے کی، ورکعت لکا، اے بار الہ میں نے تیرے لیے رکوع کی، تیری مناجات کی، تیری عبادت کی، تیری بندگی کی۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ یہ تو نے سب کچھ اپنے لیے کیا، یہ میرے لیے نہیں کیا، یہ اپنے لیے کیا ہے، اپنی آخرت کے لیے کیا ہے۔ یہ تو واجب ہے، نماز واجب ہے یہ نہیں، یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں بار الہ پھر تو بتا تیرے لیے کیا ہے۔ آواز قدرت آئی، اے موسیٰ جو کسی پیاسے کو پانی پلائے یہ میرے لیے، یہ کسی بھوکے کو کھانا کھلائے یہ میرے لیے ہے،
ضرورت مند کو لباس پہنائے یہ میرے لیے ہے، بے گھر شخص کو سہارا دے یہ میرے لیے ہے۔ اس موجودہ حالات میں جو پاکستان کے حالات ہیں، جو مسلمان، جو پاکستانی شہری جو مصیبت میں گرفتار ہیں، بے گھر ہو چکے ہیں، لوگوں کی عفتیں عزتیں غیر محفوظ ہیں، جن کا سب کچھ برباد ہو چکا ہے، اس وقت وہ ہمارے سہارے کی ضرورت ہے ان کے۔ ہم سے جتنا ممکن ہو سکے ہم یہ دیکھیں یہ رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ انسان تعصب سے باہر آئے، قرآن ہمیں محبت کا درس دیتا ہے، رسول اور آل رسول نے ہمیں محبت کا درس دیا ہے، تعصب کا درس نہیں دیا ہے۔ لہٰذا دیکھیں جو بھی مسلمان بھائی ہے، جس فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہے، اپنا شرعی وظیفہ سمجھتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کریں۔ لہٰذا اپنے وطن عزیز سے محبت کرتے ہوئے، اپنے ہم وطنوں سے محبت کرتے ہوئے جتنا ہو سکتا ہے ان کی مدد کریں۔ تو لہٰذا بہترین جو ہم اللہ کے لیے کام کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کریں۔ اور اس وقت جو ہمارا وطن عزیز جس مشکل سے گزر رہا ہے